الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 109 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ میں پہلے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا،
اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے. ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال. چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی. یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب بھی کو کچھ اور منظور ہو. یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے. اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو. یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. لہذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا. یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ ایک رکوع ہے جو سورہ ہود کی آخری رکوع سے پہلا والا رکوع ہے، اور اس سے پہلے سورہ ہود کے اندر 6 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جس طرح ایمان کی دعوت دی اور جس طرح انہوں نے اس سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آئے، ان کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. اب یہ آخری واقعہ محض حوالے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا. ویسے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کی دعوت کا مفصل ذکر دوسری صورتوں میں آیا ہے، یہاں اس کا بہت ہی مختصر حوالہ دیا ہے. اور یہ 7واں گویا واقعہ ہوا جو سورہ ہود کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا. تو اس میں قرآن کریم میں صرف اتنا بتلایا یہاں پر کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک مضبوط دلیل کے ساتھ. یہ الفاظ ہیں، 2 چیزیں ذکر کی، ہماری نشانیاں اور سلطان مبین. سلطان کے لفظی معنی تو کسی بھی ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو صاحب اقتدار ہو، لیکن سلطان کا لفظ کسی ایسی دلیل کے لیے بھی آتا ہے جو دوسرے کو مغلوب کر دے. وہ گویا جب کوئی آدمی زبردست دلیل پیش کرے تو جس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ دلیل اس پر چھا جاتی ہے، جیسے کہ ایک بادشاہ اپنی مملکت پر چھا جاتا ہے. تو یہاں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، جس کی تفصیل دوسری صورتوں میں بھی آئی ہے اور مشہور بھی ہے. وہ معجزات ان معجزات کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. یہاں آیات سے مراد تورات کی آیتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ تورات تو بعد میں عطا ہوئی فرعون کے غرق ہونے کے بعد. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے فرعون کے پاس ان کو بھیجا تھا اپنی نشانیوں کے ساتھ. تو یہاں نشانیوں سے مراد وہ معجزات ہیں جن کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا تھا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے. لیکن کیا ہوا؟ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، ان سرداروں نے بات فرعون ہی کی مانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے فرعون کی بات مانی. حالانکہ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا معاملہ کی جو باتیں ہیں وہ کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی. رشید
ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی معاملے میں صحت رکھتی ہو، صحیح، اور ایسی چیز کہ جو معیار کے مطابق ہو، اس کو رشید کہا جاتا ہے۔ تو فرعون کا معاملہ رشید نہیں تھا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ اس کی بات جو تھی وہ کچھ ٹھکانے کی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر آدمی اعتماد کر کے اور اس کے پیچھے چلے، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو ایک انسان جو پیدا ہوا کسی سے اور کھاتا ہے، بچپن گزرا، کھایا پیا، اس کے باوجود وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو یہ ایسی بات ہے کہ جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کا انجام پھر فرمایا باری تعالیٰ کہ یقتم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا۔ یقدم، یقدم کے معنی ہے کسی چیز کا آگے آ جانا، تو وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور ان کو لا کر جہنم پر اتار دے گا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وہ جس طرح یہاں دنیا میں اس نے لوگوں کو بہکایا تھا اور گمراہی کے لیے کی قیادت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام میں آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے اس کے جو اتباع تھے وہ بھی جہنمی ہوں گے، لیکن یہ سب سے پہلے آگے آئے گا، ان سے آگے آگے چلے گا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو غلط راستے پر چلائے اور غلط راستے میں ان کی قیادت کرے تو سب سے پہلا مجرم وہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے میں اس کو پہلے مقدم رکھیں گے۔ تو اللہ بچائے، یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کبھی دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک تو خود گمراہ ہونا خطرناک ہے، لیکن وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائے، چاہے گمراہی وہ عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو۔ کوئی ایسا طریقہ جاری کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف تھا، ایسا طریقہ جاری کر دیا، تو جس نے جاری کیا وہ سب کا عذاب اس کے اوپر آئے گا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل، اس نے سب سے پہلے قتل کا کام کیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قابیل کو اپنا گناہ تو ہو گئی، فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کے وبال میں قابیل بھی شریک ہوگا۔ اللہ بچائے۔ لہذا یہ بات بڑے ہی سوچنے کی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے خاندانوں میں یا اپنے ملنے جلنے والوں میں کوئی ایسا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اس غلط راستے پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ تو جس شخص نے لوگوں کو اس راستے پر چلایا تو وہ گمراہی میں ان کا رہنما بنا، تو ان کی گمراہی کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ماحول کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ کس قسم کی رسمیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور دیکھا دیکھی ایک خاندان کے اندر ایک رسم نہیں تھی، لیکن دیکھا دیکھی دوسرے خاندان میں شروع ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر مخلوط اجتماعات، مردوں عورتوں کے اکٹھے اجتماعات ہیں، وہ شادیوں میں ایک
ایک طریقہ پڑ گیا. ایک خاندان تھا جو پہلے اس قسم کی کام نہیں کرتا تھا، اس کی شادیاں، اس کے نکاح وہ اس برائی سے خالی تھے، لیکن اس دو کو دیکھ کے اس نے بھی شروع کر دیا اور اپنے خاندان میں پھر طرح ڈال دی، ان کے آنے والے خاندان والے بھی اسی پر عمل کریں گے. تو جو شخص کسی برائی کا سبب بنتا ہے اور برائی کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اللہ بچائے صرف اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے، چاہے عقیدے کی گمراہی ہو یا عمل کی گمراہی ہو، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں. اور ایسے موقع پر دیکھو پیغمبروں کے جو واقعات آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی حوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیا گیا ہے کہ کتنے بڑے طعنے دیے گئے پیغمبروں کو. کہا گیا تم بیوقوف ہو، کہا تم گمراہ ہو، کہا تمہارے پر جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا طعنے دیے گئے. لیکن پیغمبر اور اس کے متبعین ان طعنوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. جب ایک حق سمجھ میں آ گیا، اللہ نے اس کی طرف رہنمائی کر دی، تو اب ہزار کوئی طعنے دیا کرے، ہزار کوئی اعتراضات کیا کرے، تو پیغمبر اور ان کے متبعین جو حق پر ہوتے ہیں وہ طعنوں کی پرواہ نہیں کرتے. نہ طعنوں کا جواب، گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، اور نہ اس طعنے کی پرواہ کر کے حق کو چھوڑتے ہیں. کہ جیسے قرآن میں فرمایا یبلغون رسالات اللہ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو سے نہیں ڈرتے کہ ہمیں یہ لوگ دقیانوسی کہیں گے، ہمیں رجت پسند کہیں گے، ہمیں بیکورڈ کہیں گے. تو اس قسم کے طعنوں سے وہ نہیں ڈرتے. بہرحال اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ فرعون چونکہ سبب بنا تھا اپنے قوم کی گمراہی کا، لہذا جب جہنم میں جانے کا وقت آئے گا تو وہ سب سے پہلے آگے ہوگا، اور وہی فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور وہ لا کر ان کو اتار دے گا جہنم میں. اوردہ کا جو لفظ قرآن کریم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، عام طور سے یہ ہوتا تھا اس طرح کہ جو پہلے زمانے میں بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، تو بکریوں کو چراتے چراتے جب ان کو پیاس کی حاجت ہوتی تھی تو کسی گھاٹ پر، کسی پانی کے گھاٹ پر لے جا کر ان کو اتارتے تھے. اس کو ایراد کہتے تھے کہ وہ لا کر اتارے گا ان کو، لیکن پانی کے گھاٹ پر نہیں بلکہ جہنم کے گھاٹ پر، آگ کے گھاٹ پر. اور وہ آگ کا گھاٹ کیسا ہے؟ بیس الورد المورود، وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی جا کر اترے. یہ کہہ دیے گھاٹ تو ہے، لیکن دنیا میں گھاٹ پانی کا ہوا کرتا ہے، لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں. یہاں آگ کا گھاٹ ہوگا، اور اس سے بدتر کوئی اور گھاٹ نہیں ہو سکتا جس پر جا کر لوگ اتریں. ایک تو یہ ہوا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ فرعون اور اس کے متبعین جتنے بھی تھے، ان کو اس دنیا کے اندر ان کے لعنت پیچھے لگا دی گئی. لعنت پیچھے لگا دی گئی یعنی جو بھی ان کے حالات سنے گا تو ان پر لعنت بھیجے گا، دنیا کے اندر لعنت. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت برسے گی. لعنت کی کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یعنی اس وقت ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے، اس سے محروم رہیں گے. دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی ہوگا. بیس الرفد المرفود. اب اس بلاغت کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ یہ فرمایا کہ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے. رفد جس کا لفظ، جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، عام طور سے یہ انعام یا کسی شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے انعام کے طور پر تو اس کو رفد کہتے ہیں. لیکن یہاں قرآن کریم کہتا ہے، اس کو استعمال کیا ہے اس جہنم کے گھاٹ میں اترنے کی، اس کو کہ یہ بہت ہی بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے.
اس سے بڑا عطیہ، اس سے برا خطرناک عطیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو اس کے کسی عمل کے نتیجے میں کوئی اس کا صلہ دیا جائے تو وہ جہنم کا صلہ ہو، والعیاذ باللہ۔ یہ تب بس اجمال کے ساتھ یہاں قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور ان کے متبعین کا ذکر فرما دیا۔ اب جتنے واقعات سورہ ہود میں پیچھے گزرے ہیں ان سب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک من انباء القری، یہ مختلف بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ پیچھے عاد کا، سمود کا، مدین والوں کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، یہ سب واقعات پیچھے گزرے ہیں، تو ان سب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم یہ سب بستیوں کے حالات ہیں جو تمہیں سنا رہے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان بستیوں میں سے کچھ ہیں جو ابھی تک کھڑی ہیں، یعنی بستیاں موجود ہیں ابھی تک اور نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ وہ حصید، حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، تو کچھ ایسی ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان ہو چکی ہیں۔ اب جیسے فرعون کی جو بستی تھی مصر، وہ مصر موجود ہے، وہ شہر موجود ہے جس میں فرعون تھا، وہ موجود ہے۔ اور بعض بستیاں ایسی ہیں جو ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، جیسے لوط علیہ السلام کی بستیاں، کہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ وہ بعض ایسی بے نشان ہو گئی ہیں کہ وہ صرف افسانہ بن کے رہ گئی، ان کی حقیقت کا وجود ختم ہو گیا۔ اور آواز ایسی ہے جو اب بھی کھڑی ہیں اور تم جا کر ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ اور فرمائے وما ظلمناہم، یہ جو ہم نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، عذاب کا نشانہ بنایا، تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جانوں پر ظلم کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی کا طریقہ ان کو بتایا تھا، اس طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ تو جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کے برے نتائج بھگتتے پڑتے ہیں بعض اوقات، اور آخرت میں پھر جو اس کا نتیجہ ہے اس کا ذکر تو پہلے آ چکا۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو جن لوگوں کو یا جن بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ کچھ کام نہیں آئے۔ التی یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے بجائے وہ اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے، وہ کچھ کام نہ آئے، من شیء، یعنی کچھ بھی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے پروردگار کا حکم آ گیا، یعنی ان کے عذاب کا حکم آ گیا، تو وہ بت جو بنائے بیٹھے تھے من گھڑت، ان بتوں نے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ اور نہیں دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف جب کوئی شخص کسی کو غلط کام پر آمادہ کرے، اس کی طرف بلائے، تو وہ چاہے وقتی طور پر کچھ لذت کا سامان کر دے اور وقتی طور پر اس کو کوئی معمولی فائدہ پہنچ جائے، لیکن بالآخر اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں، یہ بھی در حقیقت ایک طرح سے اگر اللہ بچائے ہم اس کے پیچھے چل پڑیں تو ہم نے گویا ان کو معبود بنا لیا۔ تو یہ نفسانی خواہشات جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ سوائے تباہی کے اور بربادی کے یہ کچھ بھی تمہیں نہیں دے سکتی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور تمہارے پروردگار کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جبکہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. یہ سارے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، ان سب میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں. یعنی اصل بات یہ ہے، انسان کے لیے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں ہر قدم پر آخرت کو پیش نظر رکھے. کہیں میرا جو کام ہے یہ آخرت میں مجھے کہاں تک پہنچائے گا، اس کو پیش نظر رکھے. یہ ہے من خاف عذاب الآخرہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کسی مسئلے میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں. یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جو جواب میں دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. یہ ہے الذین یخافون عذاب الآخرہ. پھر فرمایا کہ وہ آخرت جو ہے کیا چیز ہے؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس. یہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود. اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب لوگ جس میں حاضر ہوں گے اور سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے، کوئی رہ نہیں سکتا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود. اور ہم نے اس کو ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے. یعنی آنا تو ہے اور ابھی فوراً نہیں آ رہا، لیکن وہ ایک خاص مدت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں گنی ہوئی ہے. اس مدت تک اس کو ملتوی کیا ہے. جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو اس وقت وہ آ جائے گا وہ دن. اب اس میں کیا ہوگا؟ یوم یاتی، جس دن وہ دن، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ. تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. دوسری آیتوں میں جو آتا ہے کہ کہیں کہیں کفار یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، انکار کر جائیں گے. اور بعض جگہ یہ آیا ہے کہ وہ کہہ گیا کہ جی ہم نے خود اپنے آپ کی تباہی خود مول لے لی. تو یہ ساری باتیں اللہ کی اجازت ہی سے ہوں گی، بغیر اجازت کے نہیں، اور مختلف مواقع پر ہوں گی. مثلا شروع میں چاہیں گے کہ مکر جائیں تو شاید مکر کے بچ جائیں، مکر جائیں گے. بعد میں جب ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو اس کے بعد تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو لیکن آخر میں فرمایا فمنہم شقی و سعید. اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ بعض ان میں بدحال ہوں گے اور بعض خوشحال ہوں گے. شقی اس کو کہتے ہیں جس کی حال خراب ہو، اور سعید وہ ہے جس کی حالت اچھی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ بدحال ہوں گے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی. زفیر اور شہیق دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے. زفیر بھی چیخ کو کہتے ہیں اور شہیق بھی. اور اصل یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر گدھے کی آواز کے لیے. اور لغت کے لوگوں نے کہا ہے کہ گدھا جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ زفیر ہوتی، اور جہاں ختم کرتا ہے تو وہ شہیق ہوتی. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کے اوپر بہت سخت غم اور مایوسی کا غلبہ ہو تو اس کے دل میں ایک گھٹن ہوتی ہے، اس گھٹن کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ زفیر ہے. اور رونے کے وقت میں جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ چیختے چلاتے ہوں گے، ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی ہوں گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ آسمان و زمین کا یہاں پر جو ذکر آیا ہے یہ ہمارے موجودہ آسمان و زمین نہیں ہے. خود قرآن کریم نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس وقت میں یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے. قرآن کریم میں جب کہا ہے قیامت آئے گی تو سب تباہ ہو جائے گا، یہ آسمان بھی ٹوٹ کر گر جائے گا،
ستارے بھی ٹوٹ کے گر جائیں گے، یہ پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی. لیکن جب آخرت آئے گی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا آسمان اور دوسرے زمین پیدا کریں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تو مادامت سماوات والارض کے معنی یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین جو آخرت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، جب تک وہ قائم رہے گی اس وقت تک یہ بھی دوزخ میں پڑے رہیں گے، اللہ بچائے. اور وہ ختم نہیں ہونے والے آسمان اور زمین. جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے. آگے البتہ فرمایا الا ما شاء ربک، ہاں الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو. یہ ایک استثناء کر دیا. استثناء کے معنی در حقیقت بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ کسی وقت یہ جہنمی بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر نکل دیں گے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا، یہ غلط مطلب ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہم اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے یہ اپنی مشیت کی وجہ سے رکھیں گے. کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم رکھو ان کو ضرور ہمیشہ. یہ بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہیں. ہماری مشیت لائق ہوگی تو وہ یہ ہمیشہ رہیں گے. البتہ کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی ان کو ضرور رکھو. کوئی ہم سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، نہ مجبور کر سکتا ہے. ہماری مشیت پر موقوف ہے. اگر ہماری مشیت کسی وقت کسی شخص کے بارے میں یہ ہو جائے کہ بھئی اس کو نکالنا ہے تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں. تو الا ما شاء ربک کا مطلب یہ ہے کہ رہیں گے تو وہ ہمیشہ جہنم میں مادامت السماوات والارض. البتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر لاحق ہو کسی کو تو یہ ایک گویا ایک طرح سے ایک فرضی صورت بیان فرمائی ہے، تاکہ یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مجبوری ہے کوئی ان سب کو جہنم میں رکھنے کی. کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. وہ مشیت یہی ہے کہ رہے گی ہمیشہ، چونکہ جیسے دوسری آیاتوں میں آیا ہے، آیتوں کے اندر کہ اسے نکل ما ہم بخارجین من النار، کہ وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے. تو لیکن یہاں یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہماری مشیت سے ہوگا، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں ہوگا. الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اور واقعی تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہاں پر بھی یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. الا ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں اللہ ہی کچھ اور چاہے تو وہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں عطاء غیر مجزوز، یہ جنت جو ان کو ملے گی ایک ایسا عطیہ ہوگی کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. مجزوز جزا یا جزو کہتے ہیں کسی درخت سے پھل نکالنا یا کوئی پتے اس کے کاٹنا. تو اس میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے ہی پھل اتار لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑے اتار لیے تھوڑے رہ گئے. تو غیر مجزوز کہنے کا معنی یہ ہے کہ وہ عطا جو ہے جنت کی وہ نہ کلی طور پر واپس لی جائے گی نہ جزوی طور پر واپس لی جائے گی. وہ پتے نہ ہمیشہ کے لیے سارے کے سارے توڑے جائیں گے اور نہ کچھ توڑ کے تھوڑے چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ وہ غیر منقطع ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، لہذا اے پیغمبر یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا. حضور تو کیا شک میں رہتے، لیکن یہ امت کو بتایا جا رہا ہے. جب حضور کو یہ حکم ہے کہ شک میں نہ رہنا تو امت کو بطریقہ اولا یہ حکم ہے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ عبادت نہیں کر رہے مگر جیسے کہ ان کے باپ دادوں نے اس سے پہلے عبادت کی تھی غیر اللہ کی، وہ بھی کر چکے، ان کا انجام بھی خراب ہو چکا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. مطلب کہ جو ان کے اوپر جو عذاب آخرت کے اندر مقدر ہے وہ پورا کا پورا ان کو ملے گا.
اللہ तबारक व तआला हम सबको उस अजाब से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़। اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جمعرات کو یہ سورہ ہود کا آخری رکوع میں جمعرات کو جو کیا کرتا ہوں وہ ہو جائے گا، اس کا بھی وہ پہنچتا ہے نا، وہ بھی آن لائن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رمضان المبارک میں معمول تو یہ رہا ہے کہ روزانہ دوپہر کو 3 بجے تقریباً روزانہ ہوگا، تو سورہ یوسف شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں، اور وہ بھی آن لائن ہوگا، لہذا ہر جگہ سنا جا سکے گا انشاءاللہ، آنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اب مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک، اور آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ رمضان کو خاص طور پر غیر ضروری مشاغل سے پاک کر کے زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کے جتنے بھی راستے ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر تسبیح ہے، دعائیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے سے اس کا کچھ انتظام ہو جائے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، کہ مصروفیات جو عام ہماری مصروفیات ہیں دنیا والی، تو ان کو جس طرح بھی ہو سکے کم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے وقت زیادہ نکالیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، کہ سارے 11 مہینے ہم اپنے اپنے دنیاوی مقاصد میں لگے رہتے ہیں، اسی میں ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بلا لیتے ہیں کہ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، آؤ میرے پاس،